ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جو حج پہ جانے والے ہیں ان کی فخرت ہم یہ نہیں سمجھتے 2-4 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، بلکہ نہیں، بلکہ خرچ نہیں ہوئے، بلکہ اور دولت مند بن کے آیا. دوسری بات، گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. یہاں سے پھر آپ کا پیپر، آپ کا چیپٹر کلین ہے. اب جو بھی عمل کریں گے اب گناہ آپ کے معاف ہو، گناہ دھل گئے. حج اور عمرہ. اس کے بعد فرماتے ہیں علانیہ اور پوشیدہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی سبیل. آپ کو بتایا گیا. کوئی پوچھے اللہ کے نام میں ہم کیا کرنا، کیا خرچ کرنا، کون سی سبیل ہے آخر وہ؟ آپ بولتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بھائی کیا کرنا؟ پانی کی سبزیاں لگانا، روڈیں بنانا، کنویں بنانا، لوگوں کو بانٹنا، غریبوں کو دینا. یا موضوع کائنات آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں آپ سبیل کیا ہے، کس چیز میں آپ کو کس کی طرف بلایا جائے. علانیہ اور پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی سبیل ہے. پھر اس کا فائدہ بھی بتایا. فرماتے ہیں جو علانیہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، علانیہ خرچ جو خیرات دی جاتی ہے وہ بری موت سے بچاتی ہے. اور جو پوشیدہ دیا جاتا ہے مٹھی میں جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. علانیہ اور پوشیدہ خیرات. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم. رشتہ دار بہت اہم ہے، یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے پروردگار عالم دولت و اقبال میں ترقی عطا فرماتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے علم میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے، وہ ہے صلہ رحم. رشتہ دار، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کرے، چھوڑ دے نہیں اس کے ہاتھ پر. غریب ہے، قابل رحم ہے، قابل امداد ہے، مستحق ہے، پریشان حال ہے، تو دوسرے رشتہ دار کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اس کا فریضہ ہے، لازمی ہے. نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں اس کا جو اثر ہے قطع رحم کا، اس کی حیات کم ہو جاتی ہے. اگر 33 برس عمر باقی ہے تو اللہ اس کے 3 برس کر دیتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ ان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. سورہ رات کی 25 میں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے اور اللہ نے جن رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، کشیدگیوں کو مٹانے کا، وہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ان کے لیے بدترین گھر جہنم ہے. اور رشتہ داروں کے لیے اس سے سب، جہاں پر اللہ کا عذاب آئے، جہنم کی وعید سنائی جائے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی رشتہ دار. تو خاص طور پر حکم ہے، یہ بھی اللہ کی سبیل ہے، اللہ کا راستہ. اس کے بعد فرماتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ احسان کرنا. مومن آئے، پریشان آئے، مستحق مدد. فرماتے ہیں یہ زمانے میں ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. صاحب بہت اہم بات تھی آپ کے سامنے، سبیل اللہ آپ کے سمجھ میں آ گئی. چلیے اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. دیکھیے
جو لوگ ایمان لانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اعظم ہو۔ یہ اتنی چیزیں جو کر رہے ہیں، ان کا درجہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے اللہ کے پاس، اعظم و درجۃ عند اللہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر یہ آیت صرف ہوتی، اگر یہ تشریح نہیں ہوتی تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کے بعد جہاد پھر مال اور جان کے ساتھ جہاد۔ ہم یہ جہاد ہوتے فوراً یہ سمجھنے لگے کہ بس تلوار لینا، لوگوں کی گردنیں اڑانا، میدان جنگ میں جانا۔ کون گیا میدان جنگ میں؟ نہ میں گیا، نہ آپ گئے، نہ ہمارے آبا اجداد۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اسلام اتنا بھی جو ہے ناانصافی کرے گا کہ آئندہ آنے والی امتوں کو جہاد سے محروم رکھے گا؟ نہیں۔ ہمارے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین مولا فرماتے ہیں ایک مومن کا دوسرے مومن سے مصافحہ کرنا یہ جہاد ہے۔ تو خالی ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ مومن کا جہاد ہے، جہاد کا ثواب ہے۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں اس سے دلوں کے کینے دور ہوتے ہیں۔ پوچھا مولا کینہ کیا ہے؟ پانچواں فرماتے ہیں چھپی ہوئی عداوت جو دشمنی کسی کے دل میں ہوتی ہے اس کا نام ہے کینہ۔ اسی لیے نماز کے بعد مصافحہ، مومن ملا مصافحہ، بھائی ملا مصافحہ، رشتہ دار ملا مصافحہ، کیونکہ اس سے دلوں کی دشمنیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سید الساجدین امام زین العابدین مولا ناقے پر سوار ہو رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے چاہنے والا بھی ہے۔ مولا نے اسے نیچے مصافحہ کیا، ناقے پہ گئے، کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، پلٹ کے بیٹھے، پھر مصافحہ۔ اس نے پوچھا مولا اتنی دیر میں 3 مرتبہ مصافحہ ہے کہ بھائی تو نہیں جانتا، جب تک ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے اتنی دیر تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت سایہ فکر رہتی ہے۔ تو نہیں جانتا کیا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں؟ دیکھیے اکثر نہیں ملاتے، اکثر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فوراً حالانکہ جماعت ہے، صف ہے، فوراً سجدے میں چلے گئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مصافحے کی کیا اہمیت ہے۔ ملائیے، پلٹ کے ملائیے، آگے ملائیے، 4 خود مصافحہ کی، جہاد کا ثواب۔ چلیے پھر فرمایا مولا مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، رسول خدا کی خدمت بتا رہا ہوں کہ آج جو مسکانسیپٹ ہمارے درمیان میں عام چل رہا ہے، جہاد جہاد جہاد، ہاں یہ جہاد یہ ہمارا جہاد نہیں ہے، اہل بیت والوں کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے اپنا رہنما بنایا، ان کا جہاد ہے۔ بام بلاسٹنگ، گردنیں اڑانا، لوگوں کو مار ڈالنا، خون خرابہ، ہاں لوگوں کی قیامت برپا کرنا، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اہل بیت کا جہاد، ہمارا جہاد یہ چھوٹا سا جہاد۔ پہلے مصافحہ کہا، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے۔ کون سی چیز مانے ہیں، کیوں نہیں جاتا جہاد کے اوپر؟ کہا میرا ضعیف ماں باپ ہے، وہ میری کچھ دیر کے لیے بھی جدائی گوارا نہیں کرتے، ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ کہا جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، 1 دن اور رات کی خدمت تیری ماں باپ کی 1 سال کا جہاد ہے۔ صلوات اللہ محمد محمد، 1 دن اور رات کی خدمت ماں باپ کی 1 سال جہاد۔ ماں ہے یا رسول اللہ جہاد کو پسند نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی، کیا ماں کی خدمت میں 1 رات رہنا سال بھر جہاد کے قابل؟ عورتوں کا وقت آیا حضور کی خدمت میں، آگے کہا یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے، کیا قصور ہے ہمارا؟ مردوں کے لیے تو نماز جماعت ہے، جمعہ ہے، عید ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، میدان جنگ ہے، ہم جس سے محروم رہ جائیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اسلام نے انصاف کیا ہے، تمہارے لیے اس سے بڑا جہاد ہے۔ بولا وہ کہاں ہے؟ نہ ہم نماز جماعت میں جا سکتے ہیں، نہ ہم میدان میں جا سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں، نہ شہید ہو سکتے ہیں شہادت۔ کہا سنو تمہارے غصہ اور شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا جہاد ہے، تمہاری اولاد کی پرورش تمہارا جہاد اکبر ہے۔ صلوات اللہ محمد، بہترین اولاد بنا کے دیجئے، اچھی اولاد زمانے کو دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اولاد ہماری دعا کی مستحق بنتی ہے، اولاد رسول خدا ہم اہل بیت اس کو دعا دیتے ہیں، ایسی اولاد صالح اولاد، کوئی ایک صالح اولاد زمانے۔ من احی النفس احی الناس جميعا، تم نے ایک نفس کو زندگی دی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو زندگی دی، تم نے ایک
فاسق و فاجر بیٹا زمانے کو دیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ومن قتل النفس قتل الناس جميعا، تم نے ایک انسان کا قتل کیا اگر صحیح تربیت نہیں کی اولاد کی، ظالم نکلا، جابر نکلا، اگر فاسق نکلا، فاجر نکلا، زمانے میں تباہی مچا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آبدہ خلافی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، لوگوں کا قتل کر رہا ہے، یہ ایسی اولاد حضور فرماتے ہیں یہ ہم پہ تبرہ کرتی ہے، یہ اولاد تبرہ ہم کو برا بھلا کہتی ہے۔ دیکھیے اب یہ کیسا جہاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے، ابھی کما کے بھی نہیں لایا، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ شہید کے خون سے افضل ہے۔ رزق حلال کی تلاش، فرماتے ہیں رزق حلال کی تلاش جہاد، رزق حلال کی کمائی جہاد، حق بولنا جہاد۔ دیکھیے یہ اسلام کے میرٹس ہیں، جڑے اڑانے کا یہ قصہ نکاح ہے، کون جا رہا ہے جہاد میں؟ یہ ہمارے جہاد ہے۔ ماں باپ اپنے اہل و عیال کے لیے روٹی کما کے لانا، یہ جہاد تو صاحبان نے، تو یہ مولا نے جو فرمایا، ائمہ نے جو فرمایا، صرف وہ جہاد نہ سمجھے بلکہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسمیں ہمارے پاس یہ ہیں۔ چلیے اس کی توضیح ہونا تھا۔ اس کے بعد اب پھر اس کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ اللہ کے نام میں اپنی جان اور مال سے جہاد، مال جان بھی ہے اور مال بھی، ایسا نہیں یہ 1000 گز وارو 1 گز نہ پھاڑو، خالی زبانی جمع خرچ ہو، پیسہ ہو تو انسان خرچ نہ کرے، نہیں، اللہ یہ کبھی اسلام نہیں بتاتا ہے۔ اسلام نے اس لیے حقوق انسان کے اوپر جو حقوق عائد کیے ہیں، جہاں پر چارٹر ہے تقوی اور ایمان کا، سورہ بقرہ کے 177 بھی آئے کہ ایسے ہی مومن نہیں بن جاتا، ایسے ہی صاحب تقوی نہیں بن جاتا انسان۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ جو اللہ مال و دولت دے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ جیسا ہی پیسہ آ گیا، دولت آئی، 6 حقوق آئے دو، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اس کی ذوی القربى سب سے پہلے رشتہ داروں کا، والیتامى جو یتیم ہے، والمساکین غرباء و مساکین، وابن السبیل وہ مومنین جو حالت سفر میں پریشان ہو گئے، والسائلین مانگنے والے آ گئے، پریشان ہو گئے، اپنی عزت کو ہاتھ پہ لے کے آ گئے، مانگ رہے ہیں، والرقاب جن کے گلے میں غلامی اور قرض کے پھندے ہیں، مظلوم کربلا سید الشہداء آقا امام حسین علیہ السلام۔ مانگنے والا کوئی آ جائے، کوئی صاحب ایمان آئے، وہ تو اپنی ہتھیلی پر اپنی عزت لے کے تمہارے پاس آ گیا ہے مانگنے کی، لیکن یاد رکھو کم از کم اس کی عزت کرنا صحیح، اپنی عزت کا خیال تو اسے محروم مت لوٹاؤ، اسے محروم مت لوٹاؤ۔ دیکھو صاحب ایمان پوچھا چھٹے ایمان سے کوئی حاجت لے کے آتا ہے، ہر ایک کی حاجت الگ ہوتی ہے، تو اس کی حاجت بولا مولا سائل کو کیا دیں، ایسا نہیں ہے کہ چلو کوئی حاجت ہے کوئی کام کے لیے دے رہے ہیں، آ گیا ہمارے، تو اس کو دیکھنے کے بعد جو تیرے دل میں خیال پیدا ہو وہ دے، کیونکہ انسان کی شخصیت جو ہے نظروں میں تلتی ہے، نظریں میزان ہے شخصیتوں کو تولنے پر۔ بہرحال اب یہاں پر یہ سبیل تو سمجھ میں آ گیا، حکمت کیا ہے؟ اللہ کی سبیل کی طرف حکم یہ ہو رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پہ سبیل تو سمجھ میں آ گئی اللہ کی، اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، خدا اور رسول پر ایمان، جہاد، نماز، حج و عمرہ، اللہ کے نام میں علانیہ پوشیدہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کی مدد،
عام مومنین کی مدد، یہ سب چیزیں اللہ کی سبھی۔ اب یہ حکمت کیسی ہو، کیسے کیا ہے حکمت؟ وہ آخر حکمت ہو تو کیسی، کس طرح سے بڑھے؟ قرآن میں حکم اور عالم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ان لابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قرآن ایک حکمت کا مرقع بتا رہا ہے۔ آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ انداز دیکھیے، آپ مکالمہ دیکھیے۔ اے میرے حبیب الم تر الی الذی حاج، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے حکومت دی، دولت دیا، مال دیا، ہم ملک کا بادشاہ بنایا، وہ ہمارے ابراہیم سے الجھ گیا، ہمارے ابراہیم سے بحث کرنے لگا، ہمارے ابراہیم سے۔ یہ انداز دیکھیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا ہوا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ارے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا، حکمت دیکھیے کیسے بلایا ہے اللہ کی سبھی کی طرف، تو دعویٰ کرتا ہے قدرت کا، خدائی کا، تو ایسا کر تو مردے کو زندہ کر دے۔ محیی ومیت، اب ٹھیک ہے، میں نے ایک قیدی تھا جس کو مرنے کا حکم دیا تھا، جان سے مارنے کا، چھوڑ دیتا ہوں، بے گناہ کو مار دیتا ہوں، ہے ختم ہو گئی بات۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ابراہیم بھی جانتے تھے یہ جواب دیا، ایسا کر میرا پروردگار تو روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے تو نکال دے۔ صلوات علی محمد تو بہت الذی کفر، اب وہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، بکھلا گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ میں بتا دیا کہ وہ عاجز ہو گیا، حالانکہ نمرود ساری دنیا کا مالک، تخت و تاج کا مالک، اس کے بعد فوج ہے، حکومت ہے، خزانے ہیں، لیکن اکیلے ابراہیم سامنے ڈٹ گئے، اکیلے ابراہیم، اسی طرح جس حسین یزید کے مقابلے پر۔ یہ انبیاء کا شعار ہے، وہ کبھی طاقت سے، حکومت سے، فوج سے، ہتھیار سے، پیسے سے، خزانوں سے کبھی نہیں ڈرتے، کبھی ان کو کوئی چیز ان کو اثر انداز نہیں کر سکتی۔ ایک حکمت کی بات آپ کے سامنے ہوا کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابراہیم تمہارے رب سے کہو کہ وہ مجھ سے مقابلے کے لیے ہے۔ کہ تو میرے رب سے کیا مقابلہ کرتا؟ اللہ نے یہ کیا کہ اس کے اوپر مچھروں کی فوج بھیجی۔ آج بھی دنیا پریشان ہے، بڑے بڑے کنٹریز پریشان ہیں، ڈینگو، ملیریا، فلاں، ہاں ایک مچھر اگر کاٹ لیا، آپ جائیے کہیں مچھر دکھے آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں، اس کو مارے تک نہیں چھوڑتے، پریشان ہو، مچھر نہیں دکھنا، مچھلی نہیں دکھنا، مکھی وغیرہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ آج بھی مولا خود فرماتا ہے انسان تو کتنا کمزور ہے، ایک مچھر کے کاٹے کو تو برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ کی لو لگے تو مر جاتا، بیماری کی وجوہات تجھ کو نہیں معلوم، موت کا وقت اس سے پوشیدہ۔ صلوات علی محمد نادان ہے۔ خیر چل، بہرحال تو ہوا یہ، بتاتے ہیں وہ مچھر جو تھا، ایسا مچھر جس کسی اس کی فوج کے آدمی کو، سپاہی کو کاٹتا وہ بھوسی ہو جاتا۔ کیا پائزن ہوں گا اس کا؟ آج کیفیت آپ دیکھیے، جن کو ڈینگو ہوا ہے شاید وہ عمر بھر تک ان کی جوڑوں کا درد نہیں جاتا، یہ اس کا زہر کا اثر۔ کئی قسم کے وائرس وہ چیزیں دریافت ہوئی، بڑی بڑی بیماریاں اب آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح جس طرح سے ابراہ کا لشکر خانہ کعبہ کو جو ڈھانے آیا، تو جو ابابیل تھے وہ اپنی چونچوں میں کنکریاں لے کے آئے تھے، کنکری جیسے ہی گرتی تھی، نہیں معلوم یہ اٹانی کنکریاں تھی اٹاوک، جیسے ہی گرتی تھی وہ جل کے بھوسی ہو جاتا تھا۔ یا نمرود کو اللہ نے کیا کیا؟ بھوسی ہونے نہیں دیا۔ دیکھیے جو گنہگار ہوتا ہے جلدی نہیں مرتا، اللہ اس کو عذاب دے دے کے مارتا ہے۔ بہت لمبی طولانی عمر ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہے ارے اللہ موت دے دے میرے مالک، میں بیزار ہو گیا، نہیں دیتا، اور بھگت تو جتنے گناہ کیا ہے۔ تو ایک لنگڑا، کانا، معذور ایک مچھر جو ہے ہوا یہ نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ وہ جب بھی ناک میں گھس کے پھڑپڑاتا تو اس کی کیفیت یہ تھی، اس کو ذلیل کرنے کا راستہ جب تک کہ نالین یا جوتی لے کے اس کے سر پہ نہیں مارے جاتی اس کو آرام نہیں ہوتا۔
یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ وہ جو ظالمین ہوتے ہیں ان کا علاج ہے. فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ ہوتا ہے نہ تم تو ایک مکھی پیدا کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے، نہ مکھی کو اپنی پکڑ سکتے ہیں، تو پھر تیری طاقت کیا ہے تیرے پاس؟ دیکھ لیجیے، آزما لیجیے. ایک مکھی آ کے آپ کو سزا رہی ہے، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اے انسان تو کتنا نادان ہے، کتنا نادان ہے. ارے تو ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتا لیکن خدائی کا دعویٰ تو کر دیتا ہے. صلوات علی محمد جناب ابراہیم کی حکمت تھی. اب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. بہت غور سے سنیے اور ایک صلوات پڑھیے. دیکھیے حکمت و موعظت کیا ہے، اندازہ لگا. اسلام کی طرف بلائیں. کیا ہو رہا ہے، کتنے آ رہے ہیں، کتنے مومنین بن رہے ہیں، مسلمان ایک بھی نہیں آ رہا. کیونکہ آپ اپنے دین کے میرٹ بتا ہی نہیں رہے. پہلے باہر آپ جائیے، آپ کے آزو بازو پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہے گا، کوئی کرسچن رہے گا، دوسرے جو ہے نیشنلٹی کا رہے گا، امت کا رہے گا، تو دیکھیے کیا رہے گا، مسلمان یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات میں اس کے گھر میں آخر پہر میں لائٹ جلتے رہتی ہے، اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا، تہجد پڑھتا ہے. یہ ہاں عبادت شب بجا لاتا ہے. صبح صبح اٹھتا ہے، کاروبار پہ پہلے جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی غیبت نہیں کرتا، بھی جو ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ سب ٹائمنگ دیکھنے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، بھائی میں مسلمان بننا چاہ رہا ہوں، کلمہ پڑھیں. یہ ڈائریکٹ تو پیش کرے ہمارے پڑوسیوں کے سامنے. خود بنے پہلے مسلمان، بعد میں دوسروں کو بنائیں. اب یقیناً اسلام میں کیا ہے مجھے بتائیے، انشاءاللہ مجلس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وہ دین تو اتنا ہی ہے حقیقی. ارے ہم نے کیا کہا تھا ان سے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. ہم یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، باطل سے کترا کے تم دین حنیف کے تابع بن جاؤ. ارے اتنا ہی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز پڑھو اور زکات دو، دین اتنا ہی ہے. صلوات علی محمد اتنا ہی، زیادہ زحمت نہیں ہے. حضور کے بعد ایک شخص ہے، کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، پیسہ نہیں ہے، نہ حج کو جا سکتا، نہ خمس و زکات دے سکتا، نہ خیرات کر سکتا، کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا، نہیں ہے پیسہ میرے. ہاں ضرور جا سکتا جنت. دیکھیے کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اتنے 2 ہی کام کر رہا ہے. ایسا کر، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کہا دیکھ جھوٹ مت بول، کسی کی غیبت مت کر، اپنے پیٹ اور شرم کو حرام سے بچا، یقیناً تو جنت میں جا سکتا. صلوات علی محمد. جو اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ، جو جادلہم باللتی ہی احسن، جو طریقہ بتایا ہمیشہ، اگر کسی کے ساتھ میں اگر بحث و مباحثہ بھی ہو تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی بات. چلیے تو یہاں پر حضور کے پاس ایک نصارہ نجران کا وفد ہے. بہت غور سے سنیں، صلوات پڑھیے محمد. اس میں حکمت اور موعظت کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. آنے کے بعد دروازے مسجد پر ہی ہیں، حضور نے ان کی طرف کوئی نظر التفات بھی نہیں فرمایا. دیکھے تو نہیں پڑے، یہ لوگ پریشان ہوئے. ہم کس نبی کے بارے میں سنے، بڑے اخلاق عظیم پہ فائز ہے، انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا. یہ نبی تو پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں. ایسا کیسا غلط سنے، غلط پبلسٹی ہوئی. پوچھا صاحب سے، بولے دیکھو مرضی رسول سوائے نفس رسول کے کوئی اور نہیں جانتا. بولے کون؟ کہا جاؤ ان کے داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہائے مولا کائنات کے بولے بھائی ہم بڑی دور سے آئے، یمن سے آئے، ایمان لانے کے لیے آئے. یہ نبی تو پلٹ کے نہیں دیکھتا ہماری طرف. مولا کائنات مسکرائے، بولا تم نبی سے ملنے آئے، ایسا کرے تمہارا زر پر لباس، یہ ریشمی لباس، یہ سونے چاندی زر و زیور، اور یہ کیا پہن کے یہ اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. صلوات علی محمد علی محمد. اسلام اس کو پسند ہی نہیں ہے. اتارو، سیدھا سادہ لباس پہن کے آؤ. ارے فوراً گئے، جلدی جلدی سے لباس چینج کر کے بالکل سمپل لباس پہن کے آئے. اب جو حضور نے دیکھا اٹھ کے کھڑے ہوئے،
خود تقدم کرتے ہوئے مسجد کے دروازے کی طرف گئے, استقبال کیا, ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے لے کے آئے, اپنی آواز میں بچھایا, اس نے بٹھایا. اب آنے کے بعد مکالمہ سنیے, بیٹھ تو گئے, اخلاق بھی دیکھ لیا نبی کے, موعظۃ الحسنہ مثال. اب یہاں حکمت سنیے. آنے کے بعد کیا یا رسول اللہ, فرمایا یہ کیسے آگے, کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم اسلام لانے آئے, ایمان لانے آئے, لیکن ہماری چند شرطیں ہیں. کیا اسلام لانے آئے, شرطیں کیا ہے بھائی؟ وہ کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ بڑے غور سے سنیے شرطیں کیا ہیں, شاید آج بھی وہی شرطیں ہیں. کہا یا رسول اللہ سب سے پہلی شرط ہم نماز نہیں پڑھیں گے, صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. ہاں آج کا ایمان بھی ویسا ہی ہے, ایماندار ہیں ہم. ارے نماز کی کیا ضرورت ہے جی, نماز ضرورت, قرآن بولو کوئی بھی بولو, نہیں ہم کو معلوم نہیں پڑھتے. 1400 برس کے بعد بھی یہی ٹیمپرامنٹ سے ایٹیٹیوڈ ہے. ہاں آپ دیکھیے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے پہلی شرط, روزہ نہیں رکھیں گے, حج نہیں کریں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, جیوش اسلامی اسلام کا جو لشکر جائے گا آرمیز, ان کو اپنے علاقوں میں ٹھہرنے نہیں دیں گے. چلیے اب کیا اسلام لاتے, اتنا غصہ آنا تھا نبی کو, چہرے پہ ابرو پہ بھلا جانا چاہیے تھا, غصے میں آ جانا چاہیے تھا, ختم کرو ان کو بدماشوں کو. یہی ہوتا تھا نا. آج ہو رہا کیا دیکھیے, آپ اسلام لاؤ بول کے بولے نہیں لائے, کٹ 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 کٹ, قصہ ختم. اسلام میں بولے سنیے اسلام کیا ہے. حکمت کیا ہے, حکمت کہا, پھر بولے کیا بولتے, کیا فرمایا آپ نے, فرمایا ریپیٹ. کہا تمہاری ساری شرطیں منظور, ساری سوائے نماز کی, صلی اللہ علیہ محمد ساری شرطیں منظور تمہاری. روزہ نہیں رکھتے, جہاد نہیں کرتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, جہاد نہیں کرتے, جیوش اسلامی کو ٹھہرنے دے دیتے, جو بھی کرنا ہے کر لو, پرواہ نہیں ہے, لیکن اگر نماز نہیں ہے تو جائیے خدا حافظ. ارے بعد میں لوگ مشاورت کرے آپس میں, کنسلٹیشن, نماز میں ہے کیا, اٹھنا بیٹھنا ہے, نہ خالی پیسے کا خرچہ ہے, نہ کچھ ہے. اچھا ہی ہے, چلو ایکسرسائز بھی ہو جاتی. بولے ہاں منظور ہے یا رسول اللہ. جب یہ وفد اٹھ کے گیا, اصحاب نے کہا یا رسول اللہ نہ روزے رکھ رہے ہیں, نہ حج کر رہے ہیں, نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, ہاں نہ بھی جہاد کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ جو اسلام کے واجبات ہے, فرائض ہے, اسے انکار کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے ان کو صرف نماز. بولے تم نہیں جانتے. آپ دیکھیے جو حضرات باہر کے عرب کنٹریز میں جا کے آئے ہیں, وہاں پر یہودی, کرسچنس, جو بھی نیشنلٹیز رہتے ہیں, مجوسی, اگر عرب کنٹریز میں ہو تو بہترین عربی بولتے ہیں, بہترین. عراق میں جائیے, مڈل ایسٹ میں جائیے, کہیں بھی جائیے, آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ عرب کنٹریز کا ہے یا یہودی ہے. رسول اللہ بھی وہی کہا تم نہیں جانتے, یہ صاحب لغہ ہیں, صاحب زبان ہیں. یہ جب نماز میں سورہ حمد پڑھیں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اللہ سے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. یہی ہے نا, سمجھ کے پڑھو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں. چند روز کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو سارے دین سے اور اس کے میرٹ سے آراستہ کرتی ہے. نماز سے غافل مت رہیے صاحبانی, نماز سے غافل مت, کیونکہ بغیر نماز کے آپ یقین مانیے, احکام یہ ہے نماز بھی ایسی ویسی نماز نہیں, زبردستی کی نماز, کاہلی کی نماز, سستی کی نماز, لاپرواہی کی نماز نہیں. چھٹے امام کا وقت آخر ہے, ابو بصیر اس کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار, آخری مولا گفتگو تک نہیں کر سکتے تھے, زہر کا یہ عالم. اس وقت میں مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو یاد رکھو, اگر نماز میں تساہلی کرو گے, لاپرواہی کرو گے, نماز کو سبک کرو گے, ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوں گی, شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اول وقت نماز, اول وقت. ادھر اذان کا وقت ہوا, ادھر مصلی پہ آ جائے, اگر مسجد شریف میں فوراً نماز کو چلتی. فرماتے ہیں جو نماز اول وقت پڑھی جاتی ہے وہ نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. اول وقت نماز, اول وقت. جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اپنی اولاد کے لیے, دھن دولت کی دعا نہیں کروائی,
نہ ملک و مال کی دعا کی، بلکہ کیا دعا فرماتے ہیں؟ پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑ کے جاؤ خانہ کعبہ میں، چلے جاؤ، چھوڑنا اور جانا ہے، لیکن جاتے جاتے دعا کی، یہ نہیں کی کہ میرے بیوی بچے کو بچا، ہاں ان کو جو ہے درندوں سے محفوظ رکھ، ان کی جان کی حفاظت کر، ان کی جو ہے ضروریت کی جو ہے ان کی نہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا، میں نے اپنی بات ضروریت کو لا کے تیرے بیت محترم کے پاس جو انتہائی غیر آباد ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے مالک، لیکن دعا اتنی ہے میرے مالک ان کو توفیق دے دے کہ نمازیں پڑھتے رہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، کثرت سے میوے عطا فرماتا کہ تیرا شکر ادا کرتا، کثرت سے یہ میوے نہیں، فروٹ آپ کے اولاد، صلوات علی محمد، ناس کی برکت ہے کہ کثرت اولاد عطا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ 50,000 نبی ہیں جناب ابراہیم کی ذریت میں، 50,000۔ کیا دعا ہے جناب ابراہیم؟ جب وہی بیٹا بڑا ہو گیا جس کو چھوڑ کے گئے تھے، اب جب بیٹا بڑا ہوا تو اب دعا پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، تو مجھے اور میری ذریت کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق کرامت فرما، مجھے میری ذریت۔ جناب ابراہیم کی دعا آگ میں ڈالا جانے لگا، دعا نہیں کی، کہا ابراہیم کہا ہٹو جبرائیل، وہ جانتا ہے، لیکن جب اولاد کا معاملہ آیا، دھن دولت کی دعا نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا یہ ہے کہ تو نماز کی توفیق عطا کر مجھے میری ذریت، ربنا وتقبل دعا، پھر اصرار، مالک میری یہ دعا کو قبول کر لے میرے پروردگار۔ ابراہیم اصرار کر رہے ہیں، جان جا رہی ہے تو اصرار نہیں ہے وہاں، لیکن جب اولاد کا معاملہ آیا اصرار، تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے، یوم الحساب، قیامت۔ دیکھا؟ چلیے دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر اس میں آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کی سبیل کی طرف کیسے بلائیں، یہ معاوضہ بھی آ گیا، حکمت بھی آ گئی، دونوں رسول خدا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا دیکھیے راہ سبیل کی طرف لا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ کہا یا رسول اللہ میں 4 بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوں، شراب، زنا، چوری، جھوٹ، 4 بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آج اپنے سے وعدہ کر کے آیا ہوں، آپ فرمائیں گے تو کوئی ایک گناہ کو چھوڑ دوں گا، کوئی ایک۔ دیکھیے آپ حکمت کیوں، اللہ کے راستے کی طرف بولا، کیا چاروں چھوڑنا ہے اصول؟ صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ پھر اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، چوری ہے، آپ نے معمولی گناہ جھوٹ کو کہا جب چند دن کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ چہرے سے صالحین کی علامات ظاہر ہے۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ جب کبھی کوئی غلط کام کرنے جاتا ہوں ان کاموں میں سے شراب کے لیے تو یہ خیال آتا ہے کہ آپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کیسے پیوں اور کیسے جھوٹ بولوں۔ چوری کے لیے یہ خیال آتا ہے، زنا کے لیے یہ خیال آتا ہے، صرف ایک جھوٹ روکنے سے میرے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر مولا کائنات حضرت علی مولا کا طریقہ تھا کہ کبھی بھی مولا جب بھی ممبر پر جاتی، اس لیے مولا کے القاب یہ ہے کہ ممبر پہ مولا جو ہے ہمیشہ سلونی کا دعوت کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ مولا مسجد کے ممبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد کے کسی کونے سے ایک ضعیف شخص عصا کو ٹیکے ہوئے آہستہ 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 مولا کائنات کے سامنے ممبر کے سامنے آ کے کھڑا، آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین
جہنم سے بچنے کا راستہ، سبیل بتائیے. بات سبیل پہ ہو رہی ہے، راستے. یہاں تو حکمت کی سبیل، اللہ کے راستے پہ بلانے کی سبیل تھی. اب جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ دیکھیے آپ سوچیے ذرا، دماغ پہ پڑ نہیں آئے گا ہمارے دماغ میں. مولا کائنات تو مولا نے کہا ہاں اے سائل سن، غور سے سن میری بات، سمجھ اور اس بات پر یقین رکھ. سن، اس دین اور دنیا کا قیام انہی تین لوگوں پر ہے. دنیا ان تین لوگوں سے قائم ہے. ایک وہ عالم جو خود بھی بعمل ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند. عالم ایسا نہیں کہ وہ خیر بحث میں مجھے نہیں جانا ہے. عالم خود بھی عمل کرے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، مفید ہو. 1 ملے، 10 ملے، 10,000 ملے، 5 کی مجلس ہو، 500 کی مجلس ہو، 50,000 کی مجلس ہو، مومنین کے لیے فائدے کی بات ہے. نصیحت 1 ملا تو نصیحت، 10 ملے نصیحت، 10,000 ملے نصیحت. عالم کا کام ہے. وہ عالم بتاتے ہیں 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے. ایسا عالم ڈھونڈ لے. عالم خود بھی عمل کرے علم کے مطابق اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. ایک عالم دین تھا، بات آ گئی ہے خطبے کو روکتے ہوئے. یہاں سے یہ قصص العلماء میں لکھا ہے قصہ. ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے قصوں کی کتاب ہے پوری. ہمارے حیدرآباد کے علماء میں بھی ہے. آگے میرن صاحب قبلہ کا اللہ مقام کا بھی ہے. یہاں پر بڑے بڑے مولوی صاحبان گزرے ہیں. یہاں تک لکھا ہے کہ آغا میرن صاحب کے بارے میں جو اسنا شریف کے قبلہ ہمارے مولانا ضیاء صاحب قبلہ کے والد محترم، یہ بڑے جید عالم ہیں. حالت یہ تھی ان سے کوئی نظر میں نظریں نہیں ملا سکتا تھا. کیفیت یہ تھی، کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی شخص آ کے ان کے سامنے کھڑے رہتا، گفتگو کرتا، تو اس کے دل میں گزرنے والے خیالات کو پڑھتے تھے. ایسے عالم گزرے ہیں یہاں. بادشاہ تو نہیں لاتے تھے خاطر میں، حضور نظام بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شہید یار جنگ مصائب پڑھیں، بادشاہ وقت بیٹھا ہے، مصائب اپنے وقت پہ آئیں گے، جسے بیٹھنا ہے بیٹھے، جانا ہے جائے. دیکھیے اب بہنوں کو، گھر والوں کو یہ اہتمام رہتا تھا کہ اب شہر بدر ہوں گے قبلہ. جب اسٹیشن پہ جانے کے لیے شہر بدر کرے، فوراً بیٹھے اٹھے کربلا چلے آتے. دیکھیے کربلا فوراً یاد ہو جاتا. جب انتخاب ہی ہوا تو روضہ امام حسین کے خدام کو اطلاع ملی، بیٹے کو نہیں معلوم، محمد آغا کو. آغا کا انتقال ہو گیا. دیکھیے آپ خداموں کو، یہ ہے ربط عالم کا اپنے امام سے، اپنے مولا سے. جب اگر نماز کا وقت آتا، چاہے وہ حضور نظام کا دستخوان ہو، حضور نظام دیکھتے تھے کہاں ہے آغا میرن، کجا استعفا آغا کہاں ہے، ڈھونڈو. جا کے دیکھا تو باغا میں جھاڑ کے نیچے مصلی بچھائے نماز پڑھ. سب کھانے کے لیے بیٹھے علماء. یہ ایک عالم دین ہے جو نماز کے لیے کھڑا بیٹھا. اسٹیشن پہ اگر نماز کا وقت آ گیا تو مصلی بٹھا کے وہاں نیچے اتر کے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتے تھے. کتاب میں لکھا ہے، پڑھا سو بول. جب تک آغا نماز پڑھ کے گاڑی میں آ کے نہیں بیٹھتے، 4 انجن لگائے تو گاڑی نہیں چلتی تھی. صلوات اللہ علی محمد علیہ السلام. ایسے علماء عالم جو خود بعمل ہو. دیکھیے یہ برکت ایک ایسا ہے اور لوگوں کے لیے مفید ہو. مولا فرما یاد رکھ میری بات، سن سمجھ اور یقین رکھ. وہ عالم جو خود بھی بعمل ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو. دوسرے وہ دولت مند پیسے والے لوگ جو اپنے دینی رایوں پہ خرچ کرے. مولا فرما رہے جہنم سے بچنے کا طریقہ. تیسری بات وہ غریب جو مصیبتوں پہ صبر کرے، بلبلائے نہیں. صلوات اللہ محمد اور یہ فرماتے ہیں جب ایک عالم دین عمل نہیں کرے گا، دوسروں کو، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، دولت مند اپنے دینی بھائیوں پہ خرچ نہیں کرے گا، غریب مصیبتوں پہ صبر نہیں کرے گا، تو یہ اہل دنیا سمجھ جائیں گے، جو عارف لوگ ہیں، جیسا میں نے بھی بتایا جو علماء ایسے لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی. عالم عمل نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، دولت مند دینی بھائیوں پہ خرچ نہیں کر رہا، خود سمیٹ کے رکھ رہا دولت. وہ دولت رہنے والی نہیں ہے، نہ اس کے پاس رہے گی نہ آگے والے. اور غریب صبر نہیں کر رہا ہے، صبر چھوڑ دیا. اب عارف لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی. اب اس کے بعد پھر فرماتے مولا اے سائل سن، ایک زمانہ، یہ زمانہ وہ ہوگا جبکہ مسجدیں بہت ہوں گی
مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت ہوگی, لوگ شانوں سے شانے ملائے ہوں گے, لیکن سب کے دل جدا ہوں گے. صلوات علی محمد علیہ سب کے لوگوں کے دل جدا ہوں گے. یہ اب جائیے, اب نماز پڑھتے ایک ایسے بھاگتے ہیں, ارے بھائی کیسے ہیں, کیا ہے, کیا کیفیت ہے آپ کی, نظر نہیں آ رہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, نفسا نفس یہ نماز نہیں ہے. جماعت کے معنی کیا ہوئے, فرماتے دل سب کے جدا ہوں گے. سن, انسانوں کی 3 قسمیں ہیں, زاہد, صابر, رابع. زاہد وہ ہوگا دنیا سے اتنا ہی لے گا جس سے اتنی زندگی گزرنے کی ضرورت ہے. صابر دنیا تو چاہے گا, سامنے آنے پر وہ اس سے استفادہ نہیں کرے, بلکہ کم سے کم بھی گزارے. راغب حلال ہو یا حرام اس کو مطلب نہیں ہے کسی چیز, بس. اور اس کے بعد میں سب باتیں ہونے کے بعد اس سائل نے پوچھا, یا امیر المومنین, اس زمانے میں زمانہ ایسا ہوگا تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ صلوات علی محمد علیہ محمد اور ایک صلوات پڑھیے. بڑا غور سے سنے, مولا کائنات نے جو جواب دیا, آج کے زمانے میں بھی اگر مومن ہو تو اس کی پہچان کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ یا بتایا حضور کی خود حدیث سے مولا کائنات کے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, یعنی مومن کی 3 علامتیں. جھوٹ سے بچتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہوں, غیبت سے بچتا ہے, غلط صحبت سے بچتا ہے, بری صحبت سے. 3 باتیں مومن کی. یہاں کیا فرما رہے ہیں, یعنی ایسے زمانے میں مومن کی پہچان کیا ہوگی؟ 2 علامتیں بتائی مولا نے. فرمایا کہ وہ فرائض الہی کو ادا کرتا ہوگا, نماز, روزہ, جتنے واجبات ہیں, ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کو پالنا, ان کا عزوقہ, جتنے واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان کو پورا کرتا ہوگا. دوسرے فرمایا کہ وہ بے دین لوگوں سے بیزار کی اور نفرت کرتا ہوں. صلوات علی محمد علیہ محمد. چھوٹا سا مولا کائنات ایک مرتبہ, مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ لوگوں, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کو اس طرح اوندھا دیا جائے گا جس طرح کھانے کے برتن کو اوندھا دیا جاتا ہے. آ گیا 1400 برس پہلے میرے مولا بتا رہے ہیں, آج اسلام کو اوندھا دیا گیا. اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا ہیں, اس کی تعلیمات کیا ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ جو کھانا اوندھا دیا جاتا ہے, نیچے مٹی, کچرا, کوڑا, گندگی, ہاں اس کی صفائی, اس کا جتنے بھی اس کے پراپرٹیز ہے خراب, کوئی کھانا کھانے کے قابل ہوتا ہے. آج اسلام کا وہی حال ہے. اسلام کا کوئی اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہے, اتنا مست کر دیا گیا. مولا فرما رہے خطبہ 101 نہج البلاغہ, ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام کو ایسا اوندھا دیا جائے گا جس طرح سے کھانے کو, برتن کو اس کے کھانے کے ساتھ اوندھا دیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو, جب ایسا زمانہ ہے تو وہ خابیدہ مومن ہی بچ کے نکل سکتا ہے جو سامنے آنے پر پہچانا نہ جائے, جو نظر نہ آئے تو ڈھونڈا بھی نہ جائے. کیا پیاری جملہ ہے, صلوات علی محمد علیہ محمد. مومن تو وہ ہے جو نظر نہیں ہے. ارے آپ مومن ہیں, دارالشفا میں رہتے, افر نہیں تھے کھانا میں, ایسی زندگی گزارے جو کسی کے لوگوں میں شہرت, پیسہ, عام نہیں, بالکل محفوظ زندگی. ویسے وہ نہیں نظر آ رہے ہیں تو ان سے کسی کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے, ڈھونڈنا بھی نہ پڑے ان کو, کوئی لینا دینا فلا کچھ بھی نہیں ہے ان سے. تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں, یہ ہدایت کے جگمگاتے ہوئے چراغ. مولا کے جملے دیکھ, یہ لوگ, ایسے لوگ ہدایت کے جگمگاتے ہوئے چراغ ہیں اور رات کی تاریکی میں روشن پیمائیوں کے مینار. یہ وہ لوگ ہیں نہ لوگوں کا ادھر کا ادھر لگاتے پھرتے ہیں. بہت غور سے سنیے, بہت غور سے سنیے, آج کل یہ روش ہے, ان کا ادھر, ان کا ادھر, فلاں کا لگاتے. یہ لوگ ادھر کا ادھر لگاتے نہیں پھرتے, نہ لوگوں کے رازوں کو فاش کرتے ہیں, نہ لوگوں کی برائیوں کو عام کرتے ہیں. اللہ نے انہی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے, اپنے عذاب کو موقوف رکھا ہے. صلوات علی محمد علیہ محمد. صاحبان ایمان, آج 2 تاریخ, آپ جانتے ہیں مظلوم کربلا وہ کربلا
جہاں پر ہر نبی جب آیا ہے کربلا میں تو اس کو مظلوم کربلا کی یاد دلائی گئی. جب آدم پہنچے تو دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام ان پر ایک غم طاری ہوا, ٹھوکر لگی, گرے. کہا کہ میرے پالنے والے کیا پھر کوئی ترک اولا ہو گیا ہے؟ کہا کہ آدم نہیں, یہاں پر نبی آخر الزمان کا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. یہ مقام گریا ہے, مقام ماتم ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے فرات کے کنارے. لیکن وہ وقت آیا کہ 3 دن ہو گئے, جناب اسماعیل کی بکریاں کچھ کھاتی نہیں ہیں, نہ چارہ کھاتی ہیں نہ پانی پیتی ہیں. تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے میرے پالنے والے, کیا میری مویشی ایسے ہی مر جائیں گے, میرے جانور ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ کیا اسماعیل تم انہی بکریوں سے پوچھو. جو مخاطب ہو کے کہا کہ کیوں تم کھانا نہیں کھاتی ہو, کیوں تم اپنا چارہ نہیں کھاتی ہو, کیوں پانی نہیں پیتی ہو؟ تو کہا زبان بے زمانی میں کیا ہے نبی اللہ, جہاں پر نبی و آخر زمان اس کی اولاد پیاسی ہو, اس نہر سے پانی نہ پیے, ہم کیسے پانی پیے؟ ارباب ازا بڑی مشکل. جناب نوح کی کشتی جب کربلا کے قریب پہنچی کوہ جودی کے, تو پھر ایسے معلوم ہوا کہ ایک بھنور آ گیا. کہا کہ اے میرے پالنے والے کیا پھر کوئی تازہ عذاب ہے؟ کہا کہ نہیں نوح, اب تمہاری یہ کشتی کربلا پہنچی ہے جو نبی آخر الزمان کا مدفن ہے, یہاں پر گریا کرو اور ماتم کرو. ارباب ازا جب حسین پہنچے تو خاک کربلا کو اٹھا کے سنا, کہا ہی واللہ. ابھی مخنف کی روایت ہے کہ کہا کہ عباس سے کہو کہ ہماری منزل یہی ہے, ہم آگے نہیں جائیں گے, بھائی عباس خیموں کا انتظام کرو. اس کے بعد میں یہاں پر پوچھا کہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ کربلا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ غادریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ نینوا کہتے ہیں. لیکن ایک صحیح شخص نے کہا یا حسین یا نبی کے نواسے ہے, یا کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. اب ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے حسین, اے نبی کے نواسے, ارے آپ نے اس زمین پر جو بھی نبی آیا ہے بلاؤں میں گرفتار ہوا ہے, آپ بہتر ہے کہ اس زمین سے کہیں آگے نکل جائیں. لیکن حسین نے کہا کہ اس کربلا کو ہم خاک شفا بنانے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ زمینداروں کو بلایا گیا, حسین نے 60,000 درہم زمین کو خریدا, پھر انہی کے نام پر ہیبا کر دیا. کہا کہ دیکھو اے بنی اسد, تم جب آنا تو اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لیتے آنا. جب آنے کے بعد کہا کہ ہم یہ زمین تمہیں ہیبا کر دیتے ہیں, لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر شہید ہو جائیں تو تم ہمارے جسموں کو دفن کر دینا. اور عورتوں سے کہا کہ اگر حکومت کے خوف سے تمہارے مرد یہ نہ کر سکیں تو تم آنا, اور بچوں سے کہا کہ تم ایک ایک مٹھی خاک ہمارے اوپر ڈال دینا. دوسرے جب ہمارا ظاہر یہاں پر آئے تو اسے 3 دن تک اس کی مہمانی کرنا. تیسرے یہ کہ یہاں پر کبھی کاش ہمارے قبروں کے قریب, ہمارے روضوں کے قریب کبھی کاش نہ کرنا تھا کہ ہمارے احسان کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن اس کے بعد ارباب ازا وقت بھی آیا, اتنا تو حسین نے کہا, لیکن آئے وہ شام غریبہ جب حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا. اب جسد حسین کی پامالی کا وقت آیا. جہاں حسین نے اپنے لیے اتنی وصیت کی, وہیں پر حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.